معزز سامعین اکرام، آئیے جمعۃ المبارکہ کے اس پربہار موقع پر حضور مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوبہار شفاعت، تاجدار رسالت حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عقیدت اور محبت کے ساتھ نذران درود پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کے سامنے اللہ کے مخلوق میں سے ایک عظیم مخلوق ملائکہ یعنی فرشتوں کے تعلق سے کچھ باتیں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ لوگوں کو حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، ایمان دراصل غیب کا نام ہے، یعنی اسلام میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس کا تعلق غیب سے ہے، اور بندہ مومن کا اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی غیب الغیوب ہے، ہم اسے دیکھتے نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مانتے ہیں کہ وہ ایک ہے، جسم و جسمانیات سے پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ایمان بالغیب اسے کہتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ نے جن کو پیدا فرمایا، ہماری نظروں سے وہ اوجھل ہیں، لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ جنات کا وجود ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا، فرشتوں کا وجود ہے، تو ہمارا ایمان اس پر ہونا چاہیے کہ فرشتوں کا وجود ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اللہ و رسول کو، کتاب کو تو مانتا ہے، لیکن فرشتوں کا منکر ہو تو وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص کافر ہے۔ اس لیے کہ فرشتوں کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے۔ بندہ مومن اللہ و رسول کے ساتھ اسے مانے گا، ان کے وجود کو مانے گا، اور جو اللہ نے انہیں مقام و مرتبہ دیا اس کی تصدیق کرے گا، تبھی وہ بندہ مومن رہ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ رسول ایمان لائے اور مؤمنین کس پر؟ کتاب پر جو اللہ نے نازل کیا۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور سارے ایمان لائے کس پر؟ اللہ پر اور رسولوں پر اور ملائکہ پر۔ تو ایمان لانے کا جو تعلق ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن باتوں کو گنایا کہ اللہ کی ذات، رسول کی ذات اور کتاب اس کے ساتھ فرمایا کہ وہ ملائکہ، یعنی ملائکہ پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر آئے، بخاری شریف کی حدیث ہے، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یعنی تو اللہ پر ایمان لائے، اس کے ملائکہ پر ایمان لائے اور اس کے کتابوں اور رسولوں پر ایمان لائے۔ تو ایمان کی کیفیت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان کو گنا دیا کہ اللہ پر اور اس کے ملائکہ پر اور اس کی کتابوں پر۔ یہاں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملائکہ کو گنایا۔ تو ملائکہ پر ایمان لانا یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ کوئی اگر اس کا منکر ہوگا تو وہ دین اسلام کا ماننے والا نہیں ہوگا۔ اور جو ملائکہ کو نہ مانے، ان کے دشمن کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اس آیت کی تفسیر کے تعلق سے مفسرین فرماتے ہیں، یہودیوں کا ایک گروپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ آپ پر وحی کون لے کر آتا ہے؟
پیغام کو جو لے کر آتا ہے اس فرشتے کا نام کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا نام جبرائیل ہے۔ تو یہودیوں نے کہا وہ فرشتے ہیں جو زمین پر عذاب لے کر آتے ہیں اور بنی اسرائیل پر کئی مرتبہ عذاب لا چکے ہیں، اگر یہ فرشتے ہیں تو ہم آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اگر کوئی اور فرشتہ ہوتا جو آپ پر وحی لاتا تو ہم آپ پر ایمان ضرور لاتے۔ کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے دشمن ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من کان عدوا للہ و ملائکتہ، کہ جو اللہ کا دشمن ہو اور اس کے رسول کا دشمن ہو اور جبرائیل کا دشمن ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کھلی گمراہی میں ہے، کھلی گمراہی میں ہے۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ جو ملائکہ کا دشمن ہوگا اور جبرائیل کا دشمن ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، تو ایسے شخص تو کافر ہیں، اللہ کافروں کا دشمن ہے، کافروں کا دشمن ہے۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی جو فرشتوں کا دشمن ہوگا، جبرائیل امین علیہ السلام کا دشمن ہوگا، وہ اللہ کا دشمن ہوگا۔ تو الغرض بتانا یہ ہے کہ فرشتوں پر ایمان لانا یہ از حد ضروری ہے اور ضروریات ایمان میں سے ہیں۔ تو آپ سوچیں گے ہم تو اس بات کو مانتے ہیں کہ فرشتوں کا وجود ہے، اللہ نے انہیں بھی مقام عطا کیا، ان کے سردار جبرائیل امین علیہ السلام ہیں، تو اسے بتانے کی ضرورت کیوں ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں دنیا میں فرشتے تو دور کی بات، ایسے لوگوں کی بھی کثرت ہے جو اللہ کے منکر ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، اور موجودہ دور کا سب سے بڑا فتنہ یہی ہے ملحدین کا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو ہی نہیں مانتے۔ تو فرشتے کیا؟ تو فرشتوں کا وجود کا انکار کرنے والے بھی دنیا میں موجود ہیں جنہیں نیچری کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فرشتوں کا مستقل کوئی وجود نہیں ہے، بلکہ نیکی کی قوت طاقت کا نام فرشتے ہیں اور برائی کی قوت کا نام نعوذ باللہ شیطان ہے۔ تو انہوں نے یہ برجستہ کہا۔ تو فرشتوں کا وجود ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نور سے پیدا فرمایا، انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا اور جنات کو آگ سے پیدا فرمایا۔ اور یہ فرشتے کب سے ہیں؟ ان کی تخلیق کب ہوئی؟ تو اس کے تعلق سے میں آپ کو اتنا بتاتا چلوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں زمین میں، تم کیا کہتے ہو، تمہاری رائے کیا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ تو انہیں خلیفہ بنائے گا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ جو زمین میں فساد پھیلائیں گے، خون خرابہ کریں گے۔ تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ فرمایا تو آدم علیہ السلام اس وقت موجود نہیں تھے، اور اس سے بھی قبل کہ ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور انہیں خانہ کعبہ کے طواف کا حکم ہوا، کہ حج کا حکم ہوا، انہوں نے حج کیا، اور جب حج کو کمپلیٹ کیا تو فرشتے ان کے پاس حاضر آئے اور عرض کرنے لگے آدم علیہ السلام آپ کو مبارک ہو، آپ نے حج کی تکمیل کی، اللہ نے آپ کے حج کو قبول فرما دیا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے اب حج کیا، اللہ نے آپ کے حج کو قبول کیا، اور جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بھی فضل فرمایا کہ آپ کے اس دنیا سے آنے سے پہلے 2000 سال پہلے ہم نے اس خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے سے بھی فرشتوں کا وجود تھا۔ کب سے تھا یہ ہم نہیں جانتے، اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ اور فرشتوں کا وجود آدم علیہ السلام سے پہلے سے ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بعد جنات کو پیدا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کتنے فرشتوں کو پیدا کیا، ان کی تعداد کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ کتنے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ لیکن بعض احادیث میں ان کی کثرت کو بیان کیا گیا، جیسے کہ ایک حدیث میں ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جنات کو 10 حصے میں پیدا فرمایا، ان کے 10 حصے ہیں۔ ان 10 حصوں میں ایک حصہ، ایک جز انسان کا ہے، اور اس ایک حصے سے 9 ٹائمز مور
اسے 9 حصہ زیادہ وہ جنات ہیں۔ اب آپ سوچیں 10 حصوں میں 1 حصہ انسان کے ہیں، اور اس 1 حصے سے 9 مرتبہ زیادہ وہ کون ہے؟ وہ 9 مرتبہ اور 9 گنا زیادہ وہ فرشتے، وہ جنات کا وجود ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ ایسے ہی جنات اور فرشتوں کے 10 حصے ہیں، ان 10 حصوں میں 1 حصے کے برابر فرشتوں کے مقابلے میں جنات ہیں، اور 9 حصے زیادہ، 9 گنا زیادہ فرشتوں کی تعداد ہے۔ آگے روایتوں میں آتا ہے کہ ان فرشتوں میں بھی 10 حصے ہیں کہ 1 حصہ روح کا ہے جو ملائکہ کی ایک الگ قسم ہے۔ بعض حدیث میں آتا ہے کہ روح سے مراد جو ہے وہ جبریل امین علیہ السلام ہے، مفسرین نے فرمایا۔ تو الغرض اس روایت میں بتایا جا رہا ہے کہ 1 حصہ روح کا ہے، 1 حصہ فرشتوں کا ہے، اور 9 حصہ روح کا ہے۔ اور اسی طریقے سے کروبین کا بھی ذکر آیا ہے۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ انسان کے مقابلے میں جنات زیادہ ہیں 9 حصہ، اور جنات کے مقابلے میں 9 حصہ زیادہ فرشتے ہیں، کہ ان کی کثرت کتنی ہے ہم نہیں جانتے، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ میں روز صبح میں 70,000، روز شام میں 70,000 آتے ہیں، اور 1400 سال سے یہ آ رہے ہیں، لیکن جو ایک مرتبہ آئے دوبارہ اسے آنے کی توفیق نہیں ملتی۔ تو اب آپ خود سوچیں 1400 سال سے 70,000 صبح میں 70,000 شام میں آ رہے ہیں، اور ان کی تعداد آج تک چل رہی ہے، تو ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ یہاں تک کہ حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عرش ہے 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ جو طواف کرتا ہے دوسری مرتبہ اسے موقع نہیں ملتا۔ تو جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق فرمائی تب سے وہ فرشتے 70,000 جو ہے طواف کرتے ہیں، ایک جانے کے بعد دوسرا گروپ آتا ہے 70,000۔ تو اب آپ خود سوچیں یہ کتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں فرشتے آج تک جو ہے اس اللہ کے عرش کا طواف کر چکے ہوں گے، تو ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ کتنی ہوگی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا، مولا تبارک و تعالیٰ آسمان میں کون رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے فرشتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، عرض کیا مولا تعالیٰ کتنے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کے 12 قبیلے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا مولا تبارک و تعالیٰ تعداد ان کی کتنی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی تعداد زمین کے ذرات کے برابر ہے۔ کیا زمین کے ذرات کو کوئی گن سکتا ہے؟ کنکروں پتھروں کو تو گننے کی گنجائش ہو سکتی ہے موجودہ دور میں، لیکن اس کے ذرات جو ہیں اس کو گننا ممکن نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اللہ نے فرشتوں کی تخلیق فرمائی، اور آسمان میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں فرشتوں نے سجدہ نہ کیا ہو، اور آپ نے فرمایا قدم رکھنے اور ہتھیلی رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے، اتنی بھی خالی جگہ نہیں ہے، اور فرشتے سب میں بھرے ہوئے ہیں۔ تو آپ سوچیں آسمان کتنا بڑا ہے، ہمیں پتہ نہیں، لیکن وہاں ایک آدمی سجدہ کرے اتنی جگہ بھی گنجائش نہیں ہے، فرشتے اتنے کثرت کے ساتھ وہاں موجود ہیں۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے فرشتوں کو پیدا فرمایا، اور آج تک فرشتے پیدا ہو رہے ہیں۔ بندہ مومن درود پڑھتا ہے، ایک فرشتہ ایسا ہے جو ایک نہر میں، جنت کی نہر میں غوطہ لگاتا ہے، اور اس کے پر سے جتنے قطرات نکلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہر قطرے سے فرشتہ پیدا فرما دیتا ہے۔ تب آپ سوچیں فرشتوں کی تخلیق کی جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ سلسلہ آج بھی جاری رکھا ہے، اور فرشتے پیدا ہو رہے ہیں۔ ان کی تعداد کتنی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے۔ اور ان کی جسامت کیا ہے؟ تو روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی تخلیق اللہ نے چھوٹے بھی فرمائی، چھوٹی سائز میں، اور اتنی بڑی ان کی جسامت ہے کہ آدمی کا وہم و گمان بھی وہاں نہیں جا سکتا۔ مثال کے طور پر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ نے آسمان میں ایک نہر بنایا ہے، ایک دریا بنایا ہے، اور اس دریا کا جو رقبہ ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ 7 زمین کے برابر وہ ایک دریا ہے۔ اب زمین کتنی بڑی ہے آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، تو اس سے 7 گنا زیادہ بڑا وہ دریا ہے،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان سے ایک فرشتہ اترتا ہے اور اس میں غوطہ لگاتا ہے، اور جب غوطہ لگاتا ہے تو وہ ایک فرشتے کی وجہ سے وہ دریا بھر جاتا ہے۔ اب اس میں کوئی دوسرے فرشتے کی کسی کی گنجائش نہیں ہوتی، اور پھر جب وہاں سے اٹھتا ہے اپنے پروں کو جھاڑتا ہے اور جتنے قطرات اس سے نکلتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، اور وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح و تحلیل بیان کرتے رہتے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں، زمین سے 7 گنا زیادہ جو دریا ہے اس میں ایک فرشتہ فٹ ہوتا ہے، تو اب آپ خود سوچیں کہ اس کی جسامت کا حال کیا ہوگا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں ایک فرشتے کے بارے میں تمہیں بتاؤں جو مجھ پر وحی لے کر آتا ہے، پیغام لے کر آتا ہے۔ میں نے اسے دیکھا، اس فرشتے کو جو میرے پاس پیغام لے کر آتا ہے، کہ اس کا ایک قدم آسمان پر تھا تو دوسرا قدم زمین پر، تیسرا قدم اس نے اٹھایا ہی نہیں۔ سوچیں آپ کہ ان کی جسامت کا حال، ایک قدم آسمان پر ہے، دوسری زمین پر، اور تیسرا قدم جب اس نے اٹھایا ہی نہیں تو ان کی جسامت کا حال کیا ہوگا۔ خود جبریل امین علیہ السلام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائش کی، اے جبریل تم مجھے اپنی اصل صورت بتاؤ۔ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بقیع غرقد کے پاس آپ رات کے وقت آئیں، فلاں وقت میں آپ کو اصلی صورت دکھا دوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہاں پہنچے، جبریل امین علیہ السلام نے اپنے ایک پر کو صرف کھولا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ایک پر نے پورے آسمان کو چھپا لیا۔ اب آپ خود سوچیں کہ جب ایک پر نے پورے آسمان کو گھیر لیا تو دوسرے پر کا حال کیا ہوگا۔ جبریل امین علیہ السلام کی جسامت کتنی بڑی ہوگی، اور سرکار فرماتے ہیں جبریل امین علیہ السلام کے پاس 600 پر ہیں، اگر وہ 600 پر کھول دیں تو اسی حالت کیا ہوگی اور ان کی جسامت کا حال کیا ہوگا۔ تو یہ کیسے سماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور اللہ نے انہیں قدرت دی ہے کہ جس شکل میں چاہے وہ بدلے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین علیہ السلام حضرت دحیہ کلبی کی صورت میں کبھی آیا کرتے تھے، اور کبھی کسی کی صورت میں، مختلف شکلوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ آیا کرتے تھے۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ گزارش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت جبریل کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ انہوں نے ضد کی، سرکار کے چچا تھے، محبت زیادہ تھی، تو آپ نے دعا فرمائی جبریل سے، آپ نے فرمایا کہ انہیں دکھا دو اپنی اصلی صورت۔ جو ہی ان کے قدموں کو دیکھا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو یہ کیفیت ہے جبریل امین علیہ السلام کو۔ ہماری آنکھیں ان کی جسامت کو نہیں دیکھ سکتی، انہیں نہیں دیکھ سکتی، لیکن ہمیں اس بات پر ایمان لانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس شکل کی بھی، جس صورت کی بھی، جس جسامت کی بھی اللہ نے فرشتوں کو تخلیق فرمایا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور اس طریقے کے فرشتے بھی ہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ اوپر کا حصہ فرشتے کا پورے آگ سے اللہ نے بنایا ہے، اور نیچے کا حصہ پورے برف سے بنایا ہے۔ اب ایک آگ اور پانی کا کیا تعلق، لیکن وہ فرشتہ صبح و شام یہ ذکر کرتا رہتا ہے ہمیشہ کہ تمام تعریف اس رب کے لیے جس نے ایک اس کے مخلوق کے آدھے حصے کو آگ سے بنایا، دوسرے حصے کو جو ہے برف سے بنایا، اور اس کی قدرت یہ ہے کہ اس آگ کی وجہ سے برف پگھلتا نہیں اور اس برف کی وجہ سے آگ بجھتی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، ایک ہی جسم ہے، اس میں 2 کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ یہ فرشتے ہیں، الغرض ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، ان کی جسامت بھی طرح طرح کی ہے، چھوٹے سے لے کر بہت بڑے تک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ فرشتے ہیں، یہ انسان سے بھی انس رکھتے ہیں، انسان مومنوں کے گھروں سے بھی یہ محبت رکھتے ہیں، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جن سے یہ فرشتے دور بھاگتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں کہ جن سے فرشتے دور بھاگتے ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس سے 1 میل اس کی بدبو کی وجہ سے دور بھاگتے ہیں۔ آپ سوچیں، جھوٹ کی بدبو ایسی ہوتی ہے، فرشتے برداشت اس کو نہیں کر سکتے، اس وجہ سے وہ 1 میل دور بھاگتے ہیں۔ اور ایک روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے گھر میں کتا ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اور ایک حدیث میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں گھنٹی کی آواز ہو، یعنی
موجودہ دور میں میوزک کہیں، بینڈ باجا کہیں، گھنٹی کہیں، یہ جو گھنٹی کی آواز ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس گھر میں فرشتے نہیں آتے۔ اب آپ خود سوچیں، رحمت کے فرشتے ہمارے گھروں میں نہ آئیں تو کیا ہمارے گھروں میں برکتیں ہوں گی؟ ہمارے گھر میں رحمتیں ہوں گی؟ نہیں ہوں گی۔ اور ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ گھر میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ تکیے پر تصویر بنی ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا یہ کیا ہے؟ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ سوچا کہ یہ بہت خوبصورت ہے اس لیے لگا لیا تاکہ آپ کو ٹیک لگانے میں آسانی ہو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں تصویر ہو وہاں فرشتے نہیں آتے۔ اور جبریل امین علیہ السلام نے بھی اس تعلق سے سرکار سے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کتا ہو ہم وہاں نہیں آتے، جہاں تصویریں ہوں ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہاں سے ہٹا دیا۔ اور ایک وہ گھر جہاں اللہ کا ذکر نہ ہوتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے گھروں کو جتنا ہو سکے اتنا پر نور بنا دو، نور سے بھر دو۔ سرکار نے آگے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس گھر میں خیر کو اضافہ فرماتا ہے اور اس گھر میں کشادگی عطا فرماتا ہے اور اس گھر میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سرکار نے آگے ارشاد فرمایا اور جس گھر میں اللہ کے کلام کی تلاوت نہیں ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کو تنگ فرما دیتا ہے اور اس سے بھلائی کو کم فرما دیتا ہے اور اس گھر سے فرشتے نکل جاتے ہیں، اور جب فرشتے نکل جاتے ہیں شیطان ہو کر وہاں آباد ہو جاتے ہیں، اپنا مسکن بنا لیتے ہیں۔ تو اس حدیث سے بات کیا سمجھ میں آئی؟ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جہاں فرشتے نازل ہوں گے رحمت کے وہاں یقیناً خیر ہوگی، وہاں یقیناً برکت ہوگی۔ لیکن ہم اگر گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے تو ہوگا کیا؟ فرشتے تو وہاں آئیں گے نہیں اور شیطانوں کا ایک مسکن بن جائے گا۔ تو ایسے گھر جس میں شیطان کا مسکن بن جائے وہ گھر، تو آپ خود سوچیں وہاں خیر کیسے آئے گی، وہاں بھلائی کیسے آئے گی، برکت کا نزول کیسے ہوگا؟ تو ہمیں چاہیے ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت ہم خود بھی کریں، اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیں، اپنے عورتوں سے بھی کہے کہ گھر میں جو ہے قرآن کی تلاوت کی جائے۔ اور اس کے علاوہ بے شمار روایتیں ایسی ہیں جس سے بات سمجھ میں آتی ہے، بہت سارے اعمال ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی کرے تو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بندہ مومن نماز کے لیے بیٹھتا ہے، جب تک وہ مصلی پہ رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ان کی بیوی نے دیکھا کہ وہ تقریباً ان کے 360 یا اس سے زائد دوست تھے، وہ ہمیشہ اپنے مخصوص دعاؤں میں ان 360 کا تذکرہ آپ کرتے، ان کے لیے خصوصی دعا کیا کرتے تھے۔ تو ام درداء ان کی جو بیوی تھی انہوں نے پوچھا اے میرے سرتاج کیا وجہ ہے کہ ان خاص دوستوں کو خصوصی دعا میں آپ یاد رکھتے ہیں؟ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ جب بندہ مومن دوسرے کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 فرشتوں کو اس کے لیے متعین کرتا ہے، اور وہ اس دعا کرنے والے بندے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جس طریقے سے تو نے ان کے لیے دعا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہی تجھے عطا کرے۔ تو آپ اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کیا تو اس بات کو نہیں چاہتی کہ تیرا شوہر دعا کرے تو فرشتے اس کے ساتھ اس کے لیے دعا کرے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ضرور میں اس بات کو چاہتی ہوں۔ تو اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آئی بندہ مومن اپنے دوستوں کے لیے جو غائب ہیں، اس سے جو دور ہیں، اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو اللہ کے 2 فرشتے اس کے لیے وہی دعا کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم دعا میں صرف اپنے آپ کو یاد نہ رکھیں بلکہ اپنے دوستوں کو یاد رکھیں، اپنے احباب کو بھی یاد رکھیں، اور مؤمنین کی مغفرت کے لیے بھی دعا کریں، ان کی بھلائی کے لیے بھی دعا کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آپ کے لیے وہی دعا کریں گے تو یقیناً فرشتوں کی دعا مقبول ہے، آپ کی زندگی بھی خوشی میں گزرے گی، اور جو آپ کی جو ہے گھر میں جو ہے بے برکتی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی، اور جو بلائیں ہیں وہ بھی دور ہو جائے گی۔ تو گزارش یہی ہے کہ گھروں میں ذکر و اذکار جاری رکھیں،
اور دوسروں کے لیے دعا کرتے رہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، ایسا کام کریں جس کی وجہ سے فرشتوں کا نزول ہو، اور ایسا کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے فرشتے آپ سے دور بھاگے اور شیطان آپ کا دوست بن جائے۔ اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے شیطان وہاں مسکن بنا لیتا ہے، آپ کا دوست بن جاتا ہے اور فرشتے دور بھاگتے ہیں۔ اور بہت سارے اعمال ایسے ہیں اگر آپ اس نیکی کو اپنا لیں، فرشتے آپ کے قریب ہوتے ہیں اور شیطان دور بھاگتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور جب کہ رات میں جب بندہ سوتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ جب تجھے نیند لگے تو بھلائی پر ختم کر، یعنی نیند سے پہلے بھلائی کر، نیکی کر۔ شیطان اس کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ تو برائی کے ساتھ اپنی نیند کی شروعات کر، یعنی برائی پر ختم کر۔ اس کے بعد بندہ مومن جب نیکی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتے کرتے سوتا ہے، تو فرشتے جو ہے رات بھر اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور اگر وہ برائی کرتا ہے تو فرشتے وہاں سے نکل جاتے ہیں، شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے۔ ایسے علماء فرماتے ہیں صبح میں جب اٹھتا ہے تو فرشتہ پھر سے آتا ہے اور کہتا ہے کہ تو اپنے دن کی ابتدا بھلائی سے کر، نیکی سے کر، اور شیطان آتا ہے کہ نہیں تو برائی سے کر۔ جب بندہ مومن نیکی بھلائی کے ساتھ کرتا ہے تو فرشتے پورا دن اس کی حفاظت کرتے ہیں، ورنہ اگر برائی سے شروع کرتا ہے تو فرشتے اس سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی زندگی میں وہ کام کرنے کی کوشش کریں جو اللہ و رسول کی رضا کے لیے ہو، اپنی زندگی میں وہ کام کرنے کی کوشش کریں جس کے ذریعے جو ہے فرشتے آپ کی مدد کریں، جس کے ذریعے فرشتے آپ کے لیے دعا کریں، آپ کے لیے استغفار کریں، اور ایسے کام سے بچیں کہ جس کی وجہ سے شیطان آپ کا ساتھی بن جائے اور شیطان آپ کو جو ہے برائی کی طرف ابھارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔